السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، میں نے سوال کیا ہے کہ جنات عورتوں کے ساتھ اظہار محبت کیوں کرتے ہیں، اظہار عشق کیوں کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، کہ کچھ لوگ ایسے تھے حضرت سلیمان کی زمانے میں کہ وہ کفار سے شیطانوں سے علم سیکھ کر ان کی پیروی کرتے تھے اور لوگوں کو آگے جادو جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے۔ حقیقت میں دیکھا جائے یہ جادو سیکھنا سکھانا جو ہے یہ اسلام کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ جو اثرات ہوتے ہیں، یہ جو جنات ہوتے ہیں، یہ جو اپنے اثرات میں لوگوں کو لیتے ہیں، تو صرف اس بات تک نہ رہے کہ یہ جن جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ عشق کرتے ہیں، بلکہ اس چیز کے اندر مرد حضرات بھی شامل ہیں۔ جہاں پر ان کے اثرات عورتوں پر ہوتے ہیں وہیں پر ان کے اثرات مردوں پر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اس کی اگر وجہ دیکھیں تو اس کی وجہ ہمیں ایک واضح طور پر وجہ نظر آئے گی، وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام جیسے دین کو ہم نے قبول کیا ہے، اور پھر وہ اسلام نے ہمیں اپنے گھیرے میں لے لیا، ہمارے ارد گرد حصار باندھ لیا کہ جب تک ہم اسلام کے اندر رہیں گے ہم ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ رہیں گے۔ لیکن جب ہی ہم اسلام سے باہر نکل جائیں گے، اسلام کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ جانیے، یقین مان جانیے، پھر یہ جنات اور یہ اثرات جو ہے نا پھر ہم پر ہونے شروع ہو جائیں گے، خواہ اس میں کوئی مرد ہو یا خواہ اس میں کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ خاص عورتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور مردوں کو بھی اس طرح کی تکلیف اور مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیسی رہنمائی کی، ہمیں کیا سکھایا کہ ہم کس طرح سے ان مصیبتوں سے بچ سکے، ان پریشانیوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے لیے دو وجوہات ہیں جو اہم ہیں، جن کو ہم مسلمان اگنور کر دیتے ہیں، ان پر توجہ نہیں دیتے، اس بنا پر یہ مصیبتیں ہم پر حملہ آور ہو جاتی ہیں، یہ پریشانیاں ہم پر آ جاتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی وجہ مسلمان کا ناپاکی کی حالت میں وقت گزارنا۔ مسلمان ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، اس کا جسم ناپاک ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر روٹین میں دیکھتے ہیں دو چار لوگ بیٹھے ہو، اذان ہو، نماز کے لیے جانا، کہا بھائی آؤ نماز کے لیے، تو وہ بڑے آرام سے کیا دیتا، میرے کپڑے ناپاک ہیں، میرا جسم ناپاک ہے۔ میرے بھائی ناپاکی کی حالت میں سارے کام ہو رہے، جسم ناپاک اور اسی طرح سے وقت گزارا جا رہا ہے۔ اتنے بڑے افسوس کی بات کہ انسان ناپاکی کے اندر سارے دن کے جو ہے وہ کام کاج کر رہا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے انسان کا ناپاک ہونا۔ یہ گویا کہ جنات کو، شیطانیت کو اپنے اوپر حملہ کرنے کے لیے اس نے پہلا دروازہ ان کے لیے کھول دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا، آپ نے جو ہمیں ہدایت دی، آپ نے جو ہمیں سلیقہ دیا، اس سلیقے سے ہم ہٹ گئے، ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا، ہم نے اس سلیقے کو چھوڑ دیا۔ میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ میرے پیغمبر نے رہنمائی کی اپنی امت کی کہ جب آپ صبح بیدار ہوں تو بیدار ہوتے ہی آپ صبح اور شام کے اذکار پڑھا کریں، یعنی صبح کے اذکار پڑھیں، جب شام ہو پھر شام کے اذکار پڑھیں۔ شام کے اذکار کیا ہیں؟ آیت الکرسی ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، سورۃ الاخلاص ہے، یہ اسی طرح سے باقی بھی صورتیں، دعائیں ہیں جو پڑھتے ہیں، اور وہ صبح کے اذکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے شام کے اذکار ہوتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو آدمی صبح کے اذکار پڑھتا ہے وہ شام تک فرشتے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، اور جو شام کو اذکار کرتا ہے وہ صبح تک فرشتے جو ہے اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں۔ اور جس کی حفاظت فرشتے کریں اس کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ وہ تو محفوظ ہو گیا، اس کو سیکورٹی گارڈ مل گئے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے، جو اس کو تکلیف نہ پہنچا سکیں گے۔ تو اس طرح سے یہ ہمیں طریقہ بنانا چاہیے۔ پھر صرف یہی نہیں بلکہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، صبح کی نماز پڑھے اذکار، ظہر کی نماز پڑھے اذکار، عصر کی نماز پڑھے اذکار، مغرب کی نماز پڑھے اذکار،
عشاء کی نماز پڑھے اذکار، سونے سے پہلے پھر اذکار، گویا کہ ہر وقت انسان ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے۔ انسان اپنی حفاظت اپنے ارد گرد حصار کو باندھ رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ جب ایسے حصار ہوں گے، اور یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ میرا طریقہ، کسی دوسرے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمارے پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے، جو ہمیں سکھا رہے ہیں، تاکہ ہم دوسری جو شیطانیت ہے، جو شیطان جنات ہے، یہ شیطان کے اثرات سے، ان کے حملوں سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ آج اگر ہم ان کے اثرات میں آ جاتے ہیں، ہمارے اوپر اگر یہ عشق اور محبت کے اظہار کرتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو ناپاک بنا لیا، ناپاکی کا دروازہ کھولا، وہ ہمارے قریب آنا شروع ہو گئے۔ اور دوسرا طریقہ ہم سے جو غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہم نے اذکار صبح شام کے بلا دیے، پھر ہر نماز کے بعد کے اذکار بلا دیے۔ نماز کے بعد کے اذکار ہم کیسے کریں؟ ہم تو نماز ہی پڑھنے نہیں جاتے، ہم تو نمازی نہیں بنے۔ نماز پڑھیں، نماز کے بعد اذکار کریں۔ جب اذکار کریں گے، کوئی شیطان جن، کوئی بھی جن نہ کسی عورت پر اپنی محبت کا اظہار کرے گا، نہ کسی مرد کو اپنی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کرے گا۔ اس طرح سے اگر یہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس میں ہماری سستی ہوتی ہے، ایک ہمارا جسم کا ناپاک ہونا، اور دوسرا صبح شام کے اذکار نہ کرنا۔ جب تک یہ کام کریں گے، اللہ کی قسم یہ انسان کا مومن کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کے فرشتے ہماری حفاظت میں مامور ہوتے ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صبح شام کے اور ہر نماز کے بعد اذکار کریں، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک رکھیں، صاف رکھیں، اپنا جسم بھی اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیں گے، پھر اس طرح سے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور شیطانی اثرات سے بچنے کی، محفوظ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔